ریاست کو شہریوں کے بنیادی حقوق کا خیال رکھنا لازم ہے۔ اگر بنیادی حقوق کا نفاذ نہ ہو تو ریاست کا قائم رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسے میں معاشرتی عدل و انصاف میں پولیس کا کردار منفی کیوں ہے، یہ اور بہت کچھ جانیے پروگرام تھانے دار میں۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں ایس پی کینٹ آپریشن سعید عزیز۔ ان سے جانیں گے کہ کینٹ ڈویژن میں کرائم کی صورتحال کیا ہے اور کس طرح کرائم کی روک تھام کے لیے پولیس اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام سر، کرائم کی صورتحال کے حوالے سے سب سے پہلے بات کرتے ہیں، کینٹ ڈویژن میں کس طرح کا کرائم زیادہ ہے اور اس کی روک تھام کے لیے کینٹ ڈویژن پولیس کیا کر رہی ہے؟ جی، کینٹ ڈویژن میں ٹوٹل 16 تھانہ جات آتے ہیں، جس میں ہر طرح کا ایریا شامل ہے۔ جیسے ہمارے پاس اربن ایریاز بھی ہیں جہاں پہ ہائیلی اربن پاپولیشن ہے، جس میں ڈیفنس کے تھانہ جات آ جاتے ہیں۔ ہمارے پاس ساؤتھ کینٹ ہے، نارتھ کینٹ ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس رورل مکس اور رورل بیک گراؤنڈ والے کچھ ایریاز بھی ہیں، جس میں ہیر، ہڈیارہ، اسی طریقے سے باٹا پور اور مناوا کی تھانہ جات ہیں، جو بالکل جن میں سے کچھ تھانہ جات تو بارڈر کو ٹچ بھی کرتے ہیں۔ تو چونکہ کرائم پریونشن اسٹریٹجی ایریا پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، وہاں کی پاپولیشن کے اس پاپولیشن کے مکس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، اس لیے کرائم پریونشن کے لیے کینٹ ڈویژن میں بہت ساری اسٹریٹجیز ایریا کے حساب سے استعمال کی جاتی ہیں۔ اگر ہم کرائم اگینسٹ پراپرٹی کی بات کریں تو کرائم اگینسٹ پراپرٹی میں لاہور پولیس کی اس وقت جو مین فوکس ہے وہ پریونشن آف کرائم ہے۔ پریونشن میں ہمارا جو اس وقت مین فوکس ہے وہ رابری، سنیچنگ اور اس طرح ڈکوائٹی یا کوئی اس طرح کے انسیڈنٹس جو گھروں کے اندر، شاپس کے اندر رابریز کی جاتی ہیں یا سڑک پر چلتے ہوئے عوام سے کوئی سنیچنگ کی جاتی ہے، اس کو کنٹرول کرنا ہماری امیجیٹ پرائورٹی ہے۔ اس حوالے سے ڈی آئی جی آپریشنز لاہور اور سی سی پی لاہور کی بڑی کلیئر ڈائریکشنز ہیں۔ اس میں ہم سرپرائز چیکنگ کا استعمال کرتے ہیں، رینڈم سنیپ چیکنگ کرتے ہیں، ناکہ جات لگا کر ان کے اوپر ہم چیکنگ کی جاتی ہے کہ کسی گاڑی سے، کسی موٹر سائیکل سوار سے کوئی ایسی چیز برآمد، کوئی اسلحہ وغیرہ جس کی مدد سے کوئی واردات کی جا سکے۔ اس کے علاوہ ہم کرائم پریونشن کے لیے سابقہ ریکارڈ یافتہ جو ملزمان ہوتے ہیں یا جو جیل سے رہا ہوتے ہیں، ان کے حوالے سے کافی ایکٹیویٹی کی جاتی ہے، کریک ڈاؤن کیا جاتا ہے کہ جو لوگ جیل سے ریسنٹلی رہا ہوئے ہیں یا جن کا کوئی سابقہ کرائم کا ریکارڈ ہے، ان لوگوں کو ہم جو ہے وہ پولیس اپریہینڈ کر کے ان سے شیورٹی بانڈز لیتی ہے، ان کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے نیک چلنی کے اور اپنی کریکٹر کے حوالے سے مچل کے پیش کریں، ضمانت پیش کریں۔ بالکل ٹھیک ہے سر، پولیس اور عوام کا براہ راست تعلق ہے، روزانہ رابطہ بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو سائلین ہیں وہ پولیس سے ناخوش ہیں کیونکہ ان کے مقدمات جلد اندراج نہیں کیے جاتے، جو کہ 1-2 دن میں ہو جانے چاہیے۔ اگر کوئی فائنینشیل کرائم ہے تو اس کا تو ٹھیک ہے ٹائم 1 ہفتہ، 2 ہفتے، 3 ہفتے، لیکن جو ڈکیتی ہو جاتی ہے، چوری ہو جاتی ہے، اس کا بھی مقدمہ درج نہیں کیا جاتا۔ جی، میں یہاں پہ اس تاثر کو زائل ہی کروں گا۔ ایسا کرائم اگینسٹ پراپرٹی میں دیکھیں، کرائم رجسٹریشن کے حوالے سے الحمدللہ لاہور میں کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے۔ آئی جی صاحب پنجاب کی طرف سے بڑی کلیئر ڈائریکشنز ہیں کہ ایف آئی آر کا فوری اندراج کیا جائے گا اور متاثرہ شخص کو امیڈیٹ ریلیف پرووائڈ کیا جائے۔ تو کرائم اگینسٹ پراپرٹی میں تو لاہور پولیس فوری مقدمے کے اندراج پر یقین رکھتی ہے۔ اس میں اگر کوئی ڈیلے آتا ہے تو وہ سائل کے پارٹ پر آتا ہے کہ کمپلیننٹ اگر کمپلینٹ لیٹ جمع کروائے یا اس کمپلینٹ کو بنانے کے لیے کسی وکیل سے رجوع کرتا ہے، اس کو لیگلی بہتر بنانے کے لیے یا کوئی انفارمیشن اس میں ایڈ کرنے کے لیے اپنا ٹائم لے تو وہ ٹائم اس کمپلیننٹ کے پارٹ پر آتا ہے۔ لیکن پولیس کی اس کے اندر بھی امیڈیٹ پرائورٹی یہ ہوتی ہے کہ کمپلیننٹ کو کمپلینٹ رجسٹر کروانے میں، کمپلینٹ ڈرافٹ کرنے میں بھی ہیلپ کی جائے اور ساتھ ہی امیڈیٹلی پرچہ درج کیا جائے۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جن میں انکوائری کی ضرورت پڑتی ہے، جیسے اپنے فائنینشیل کرائم کی بات کی، چیک باؤنس ہے، کرمنل بریچ آف ٹرسٹ ہے یا فورجری کا کرائم ہے۔ تو اس میں لاہور پولیس میں جو ہمارا یہاں پہ طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو متاثرہ پارٹی ہے اور جس کے خلاف شکایت کی جا رہی ہے، دونوں پارٹیز کو بلا کے ایک مرتبہ کوشش کی جاتی ہے کہ ان کا مسئلہ آپس میں مصالحت سے حل ہو جائے، اور اگر وہ مصالحت سے حل ہونے والا مسئلہ نہیں ہے تو اس میں پھر ڈاکومنٹری ایویڈنس دیکھنے کے بعد پرچے کو درج کر دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے کرائمز ہیں جن کے اوپر جن کو ہم ہائی پرائورٹی دیتے ہیں، جیسے کائٹ فلائنگ ہے، ایریل فائرنگ ہے۔ ان انسیڈنٹس کے حوالے سے لاہور پولیس میں بالکل زیرو ٹالرنس ہے، اور اگین سی سی پی او لاہور اور ڈی اے جی آپریشنز لاہور کی امیڈیٹ پرائورٹی ہے کہ کائٹ فلائنگ کے اوپر امیڈیٹ کریک ڈاؤن کیا جائے، سخت کریک ڈاؤن کیا جائے، اور ایسے تمام عناصر جو پتنگ بازی کی مینوفیکچرنگ میں شامل ہیں یا پتنگیں اڑانے والے لوگ ہیں یا پتنگ فروخت کرنے والے، پتنگوں کو مینوفیکچر کر کے ان کی ترسیل کرنے والے۔ سر، پتنگ بازوں کے خلاف تو کارروائیاں کی جاتی ہیں، لیکن جو منشیات کا دھندا کرنے والے ہیں وہ تھانوں کی حدود میں کھلے عام خرید و فروخت کرتے ہیں۔ پتنگ بازی کے معاملے میں تو ہم ایس ایچ او کو معطل کر دیتے ہیں، لیکن جو منشیات کا دھندا چلانے والا
ایک बंदा है उसके खिलाफ कार्रवाई ना करने पर आईजी पंजाब या सीसीपी लाहौर क्यों नहीं कार्रवाई करते कि आपके इलाके में मंशियात का धंधा चल रहा है, आपको मुअत्तल किया जाता है, आप अगर क्राइम कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप महकमे का हिस्सा ही नहीं है। जी देखिए, मनशियात है, लिकर है, कुमारबाजी है, जुआ है, इस तरह के जितने भी क्राइम्स हैं जो कि जिनको सोशल क्राइम्स कहा जाता है कि ये सोसाइटी में रहने वाले जो बदअनवान अनासर हैं उनसे जन्म लेते हैं, इस तरह के तमाम क्राइम्स के हवाले से क्रैकडाउन किया जाता है। जो इन्फॉर्मेशन पुलिस तक पहुंचती है उसके ऊपर भी वर्किंग की जाती है। इसके अलावा पुलिस अपने मुखबर प्लांट करती है, अपनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके ऐसे तमाम अनासर के खिलाफ कार्रवाई करती है। इसके अलावा मल्टीपल ऐसे चैनल्स क्रिएट किए गए हैं, जैसे आईजी पंजाब की तरफ से एक इंफॉर्मेशन सिस्टम क्रिएट किया गया है जहां पे अवाम अपनी मर्जी से अपनी इलाके की इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं सोशल क्राइम्स के हवाले से, और उसके ऊपर फिर लाहौर पुलिस इमीडिएट एक्शन करते हुए मुकदमात दर्ज करके मुलजिमान को गिरफ्तार करके इस बात को इंश्योर करती है कि इन मुलजिमान को कैफरे करदार तक पहुंचाया जाए और इन मुकदमात की प्रोसिक्यूशन बहुत अच्छे तरीके से की जाए। अवाम का ताउन दरकार है पुलिस को, अवाम की निशानदेही पर ही पुलिस कार्रवाई करती है, लेकिन इतने ज्यादा वसाइल महकमे की तरफ से मिलने के बावजूद SHO से लेकर संतरी तक जो गेट पर खड़ा होता है उसकी इंफॉर्मेशन इतनी महदूद है कि उसको नहीं पता कि इलाके में क्या चल रहा है और किस तरह कार्रवाई अमल में लानी है, किस तरह कार्रवाई अमल में लानी है। एक शहरी की इत्तला पर ही कार्रवाई होगी या पुलिस भी अपना काम बेहतर तरीके से करने के लिए जुर्रत करेगी? जी बिल्कुल, मैं वंस अगेन यही बात करूंगा कि पुलिस सोसाइटी का एक इंटेग्रल पार्ट है और पुलिस को बहुत सारा गुड वर्क करने के लिए अवाम का ताउन भी दरकार होता है कि अवाम वो इन्फॉर्मेशन पुलिस से शेयर करे तो पुलिस उसके ऊपर इमीडिएट एक्शन लेती है। इसके अलावा जो बात आपने की है बिल्कुल मैं उससे मुत्तफिक हूँ। पुलिस अपने तौर पर भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है। पुलिस का एक इन्फॉर्मर सिस्टम है जो पहले बहुत एक्टिव होता था, अभी भी वो इन्फॉर्मेशन सिस्टम मौजूद होता है, लेकिन चूँकि और बहुत सारे मामलात हैं जिसके अंदर पुलिस को एंगेज किया जाता है। लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से इशूज़ है जिसमें ऑपरेशन विंग जो है वो एक बुनियादी किरदार अदा करता है। या इसके अलावा जिस तरह भी आपने देखा कि कोविड वायलेशन के दौरान एक क्रैकडाउन किया गया पुलिस की तरफ से, जिसमें पुलिस की ड्यूटी लगाई गई कि वो कोविड की जो SOPs हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाए। तो इन तमाम एक्टिविटीज़ की वजह से भी पुलिस जो है वो बहुत ज़्यादा ओवरवर्कड है। लेकिन इसके बावजूद मैं ये आपकी इस बात से मुतफिक हूँ और ये कहना चाहूँगा कि लाहौर पुलिस मनशियात के हवाले से क्रैकडाउन करती है। कैंट डिवीजन के अंदर हमने मिसाल के तौर पर इस साल तकरीबन 785 मुकदमात असले के हवाले से और 1086 मुकदमात मनशियात के हवाले से दर्ज किए हैं, जो कि पिछले साल से तकरीबन 33% से ज़ायद मुकदमात हैं। तो इंफॉर्मेशन पुलिस को आवाम से भी मिलती है और पुलिस अपने तौर पर अपने मुखबरों को इस्तेमाल करते हुए सोसाइटी के अंदर जो पुलिस के जो आइज़ एंड ईयर्स मौजूद हैं उनको यूज़ करके पुलिस इंफॉर्मेशन रिट्रीव भी करती है और ऐसे मुलजमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज भी करती है। पुलिस के मुखबर होते कौन है? जी बेसिकली ये वो लोग हैं जिनको पुलिस अपने तौर पे इलाके के अंदर जो है वो डिप्यूट भी करती है। ये लोग खुद सामने आते हैं, पुलिस को ताउन करने के हवाले से पुलिस के साथ बातचीत भी करते हैं। इसमें इलाके के मोअज़्ज़ज़ लोग भी हो सकते हैं, चूँकि SHO उस इलाके का स्टेशन हाउस ऑफिसर है और वो उसकी ज़िम्मेदारी है कि इलाके के तमाम लोगों को जो है वो इंफॉर्मेशन के हवाले से, अमन अमा के हवाले से, ओवरऑल इलाके में अमन कायम रखने के हवाले से लूप में रखे। जब SHO या तमाम जो अफसरान जो उस SHO के ऊपर काम कर रहे हैं वो लोगों से मिलते हैं, उन लोगों के साथ उनके प्रॉब्लम्स पूछने के लिए या इलाके के मसाइल पूछने के लिए, तो बहुत सारे लोग वॉलंटियर करते हैं कि वो खुद सामने इस हवाले से आते हैं कि वो कुछ इन्फॉर्मेशन पुलिस को देंगे, जिस पर पुलिस काम करते हुए उस इलाके के बदउनवान अनासर को गिरफ्तार करती है। जो मुखबर पुलिस को इत्तला देते हैं क्या वो फिर पुलिस को इस्तेमाल नहीं करते होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। देखें जी, मैंने जैसे पहले बात की कि ये तमाम वो लोग हैं जो इलाके के अंदर जो है वो कोई ना कोई मोअज़्ज़ज़ हैसियत रखते हैं, जिसमें उस इलाके के जो हैं वो रिलीजियस सेक्टर के लोग भी हो सकते हैं, पॉलिटिकल सेक्टर के लोग भी हो सकते हैं। इसके अलावा तमाम वॉक्स ऑफ लाइफ के लोग होते हैं जो पुलिस से अपना लिज़ॉन रखते हैं। सर, बहुत से अफसरान आए, अपनी SOPs लेकर आए, अमन कमेटियाँ बनाई गई, इलाका मोअज़्ज़ज़ीन को इकट्ठा किया गया, इलाके की हदूद तक कमेटियां बना दी गई, लेकिन जो कमेटी के मेंबरान होते हैं वो फिर अपने इलाके में असर और रसूख कायम रखने के लिए फिर किसी पर गुस्सा होते हैं या लड़ाई झगड़ा होता है तो उसमें बड़ा फ़ायदा उठाते हैं और पुलिस को साथ मिला लेते हैं। अगर वो मजलूम है तो उसको जालिम बना दिया जाता है, कोई जालिम है तो उसको मजलूम बना दिया जाता है। नहीं, देखें जी, जिस तरह आपने बात की
ہر محکمے میں پھر یہ کمیٹیاں تحلیل ہو گئی. ہر سوسائٹی کے اندر جس طرح اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں تو اسی طرح ہر محکمے میں بھی اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں. تو میں یہاں پہ یہ بات کلیئرلی کہنا چاہوں گا کہ پولیس کسی سیکٹر سے یا کسی ایک شخص یا ایک فرد یا ایک ادارے کے ہاتھوں مجبور نہیں ہے, نہ کوئی ایسی بات ہے. صرف ایسا ہوتا ہے کہ چونکہ پولیس کا SHO کا اوپر جو آفیسرز کام کر رہے ہیں ان کا سوسائٹی کے اندر بہت سارے لوگوں سے بہت سارے ایشوز کی وجہ سے, لا اینڈ آرڈر ہینڈلنگ کی وجہ سے, جیسے آپ نے امن کمیٹیز کی بات کی, محرم الحرام کے حوالے سے, رمضان المبارک کے حوالے سے ہمارا بہت سارے لوگوں سے رابطہ ہوتا ہے جن کا تعاون ہمیں بہت سارے ایشوز میں درکار ہوتا ہے. تو ان کے ساتھ ہمارا ایک لیزون ضرور ہوتا ہے, لیکن اس لیزون کو ہم کبھی بھی پولیس کے پروفیشنل ورک پر حاوی نہیں ہونے دیتے. سر, تھانے میں جائے آج بھی شہری ڈرتا ہے. یہ ڈر خوف پولیس کا ظالموں تک مجرموں تک ہونا چاہیے. ایک عام شہری کو کیوں ڈر لگتا ہے؟ کب تھانہ کلچر بدلے گا؟ دیکھیے, تھانہ کلچر کی تو ایک میرے خیال میں اس کے اوپر بہت زیادہ بحث ہو چکی ہے اور تھانہ کلچر چینج کرنے کے حوالے سے ہمارے آفیسرز نے بہت زیادہ ایفرٹ کی ہے. میں بھی آپ کو مثال کے طور پر یہ بتانا چاہوں گا کہ تھانہ کلچر کا ایک بیسک پرابلم جو بتایا جاتا تھا وہ یہ تھا کہ تھانے کے اندر عوام کی بات نہیں سنی جاتی, یا عوام اگر اپنے جائز مسائل کے حل کے لیے تھانے میں آتی ہے تو ان کی داد رسی نہیں کی جاتی. ہاں, کوئی سفارش لانا پڑتی ہے. ابھی آپ اگر میں وزٹ کریں گے میرے ساتھ, میں آپ کو تھانہ جات میں دکھاؤں گا کہ ہمارے تمام تھانہ جات میں فرنٹ ڈیسک بنا دیے گئے ہیں. ان فرنٹ ڈیسک کے اوپر ایسے آفیسرز کو بٹھایا گیا ہے جو انتہائی خندہ پیشانی کے ساتھ خوش اسلوبی سے عوام کے مسائل کو سنتے ہیں. عوام کی جو بھی شکایت ہو, خواہ وہ سوشل کرائم کے حوالے سے ہے, کرائم اگینسٹ پرسن ہے, کرائم اگینسٹ پراپرٹی ہے, یا کوئی ایسی سروس ہے جو پولیس مہیا کرتی ہے, جیسے کوئی لاسٹ رپورٹ آپ نے جو ہے گمشدگی رپورٹ بنوانی ہے, یا ڈاکومنٹس کے حوالے سے, یا ٹریفک لائسنس بنوانا ہے. تو ایسے تمام معاملات میں ہمارے پاس فرنٹ ڈیسک بنے ہوئے ہیں جہاں پر عوام آ کر اپنا مسئلہ انتہائی خوش اسلوبی سے حل کروا کے وہیں سے واپس روانہ ہو جاتے ہیں. اور اگر ان کی کمپلینٹ کسی ایسے معاملے سے متعلقہ ہے جس میں پولیس کی طرف سے ان کے ساتھ رابطہ کیا جانا مطلوب ہے تو ہمارا آفیسر آٹومیٹکلی اس بندے سے رابطہ کر کے اس کا مسئلہ حل کرتا ہے. جیسے میں نے پہلے عرض کی, بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کا امیڈیٹ ڈسپوزل کیا جاتا ہے, اور بہت سارے ایسے پرابلمس ہیں جن کا, جیسے فائنینشیل کرائم کی ہم نے پہلے بات کی, ان کا مسائل کا حل کرنے کے لیے کچھ وقت درکار ہوتا ہے تاکہ پولیس اپنی انکوائری مکمل کر سکے. تو تھانہ کلچر کو ختم کرنے کے لیے اور عوام کی امیڈیٹ داد رسی کرنے کے لیے بہت سارے میکانزمز کریٹ کیے گئے ہیں. ہمارے پاس کمیونٹی گائیڈز کا تقرر کیا گیا ہے جو عوام کو گیٹ سے ریسیو کر کے مطلوبہ ڈیسک تک لے کے جاتے ہیں. وہاں پہ اگر عوام کو اپلیکیشن لکھوانے کے حوالے سے کسی قسم کی گائیڈنس چاہیے ہو تو وہ گائیڈنس ان کو مہیا کرتے ہیں, اور اس کے بعد ان کی اپلیکیشن ریسیو کروانے کے بعد ان کو وہاں سے رخصت کرتے ہیں. جی ہاں, بالکل تبدیلی سرکار تو آ گئی, کیا تھانہ کلچر بدل سکا, اس پر ہم بات کریں گے. اور SP کینٹ آپریشن سعید عزیز کے ساتھ ہم تھانوں کا وزٹ بھی کریں گے, اور ناکہ چیکنگ کے حوالے سے بھی ہم دیکھیں گے کہ کس طرح شہریوں کو تحفظ دیا جا رہا ہے اور سائلین کے مسائل حل کیے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. مین شاہراہ ہے اور پبلک کی سیفٹی کے لیے پولیس کی طرف سے یہ سنیپ چیکنگ کا سلسلہ شروع ہوا ہے, اور موٹر سائیکل چیکنگ کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پولیس تیزی سے ریکارڈ کو مینٹین کر رہی ہے. SP کینٹ آپریشن اور SHO سیکٹرییا یہاں پر موجود ہیں اور سنیپ چیکنگ کا جائزہ بھی لیا جا رہا ہے. ان سے جانتے ہیں کہ جو موٹر سائیکل چیکنگ کا سلسلہ ہے اس دوران کتنے مشکوک افراد گرفتار ہوئے. ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم سر. سر, آپ کی طرف سے پبلک سیفٹی کے لیے یہ سنیپ چیکنگ کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے. موٹر سائیکل کا ہم دیکھتے ہیں کہ اندراج بڑی تیزی سے کیا جا رہا ہے. جگہ جگہ پولیس کے اہلکار کھڑے ہو کر ریکارڈ کو مینٹین کر رہے ہیں. اس ریکارڈ کے مینٹین کرنے کے فوائد کیا ہیں؟ جی بالکل, یہ ہمارا ایک نیا انیشیٹو شروع کیا گیا ہے جس میں ہم رینڈم سنیپ چیکنگ پوائنٹس لگاتے ہیں جہاں پہ ہم بائکس کو رینڈملی چیک کرتے ہیں. بائکس کو چیک اس لیے کیا جاتا ہے کہ عموماً کرائم اگینسٹ پراپرٹی میں, سنیچنگ کے کرائم میں, روڈ رابری کے کرائم میں بائکس کا استعمال کیا جاتا ہے. اس میں ہمیں یہ پلس پوائنٹ ہے کہ جب ہم ان بائکس کو چیک کرتے ہیں رینڈملی تو اگر موقع سے کوئی ویپن ملتا ہے, کوئی ریکوری ہوتی ہے تو اس کے اوپر ہم پرچہ درج کرتے ہیں اور لوگوں کو گرفتار کرتے ہیں. سیکنڈ, اس ڈیٹا کو مینٹین کرنے کا ایک مین فائدہ یہ ہے کہ اس تمام ڈیٹا کو ہم بعد میں اپنے کمپیوٹرائز سسٹم کے ساتھ میچ کرتے ہیں. اگر ہمارے کرائم ڈیٹا بیس کے مطابق کوئی ایسا بائک ہے جو چوری کیا گیا تھا تو ہم بعد میں اس بائک کو ریکور کر سکتے ہیں اور ہم اپنی ٹریل سٹارٹ کر دیں کہ بائک کو کہاں سے چوری کیا گیا اور اس میں کون کون سے لوگ شامل ہیں. تیسرا, اس کا ایک بہت اہم فائدہ یہ ہے کہ جن لوگوں کا شناختی کارڈ نمبر ہمارے پاس اس چیکنگ کے تھرو آتا ہے تو ہم ان تمام لوگوں کو اپنے کرائم ڈیٹا بیس کے ساتھ میچ کرتے ہیں, اور بہت سارے ایسے لوگ ہمیں اس کے اندر سامنے نظر آتے ہیں جو بہت سارے پرچوں میں مطلوب ہیں. کچھ لوگ اشتہاری ہیں, کچھ لوگ کچھ پرچوں میں عدم گرفتار ہیں, اور بہت سارے لوگ سابقہ
रिकॉर्ड याफ्ता होते हैं जिनका मुख्तलिफ जराइम के साथ ताल्लुक रहा है, तो इससे हमें जराइम को कम करने में, उन लोगों को ऊपर क्रैक डाउन करने में कैंट डिवीजन की तरफ से कितनी कार्रवाइयां अमल में लाई गई और मशकूक अफराद को दौरान चेकिंग गिरफ्तार किया साल 2021 में हम तकरीबन 1,58,000 बाइक्स चेक कर चुके हैं, जिन तमाम बाइक्स का डेटा हमारे पास राइडर के शनाख्ती कार्ड नंबर, उसके फ़ोन नंबर और बाइक के आईडी नंबर, बाइक के नंबर प्लेट, व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर की सूरत में हमारे पास मौजूद है। इस तमाम डेटा को फिर हम इंटीग्रेट करते हैं अपने क्राइम डेटा के साथ। और कितने अफराद गिरफ्तार हुए, मशकूक अफराद कितने गिरफ्तार हुए? तकरीबन कैंट डिवीजन में अब तक इस एक्टिविटी के दौरान हमने 43 साबका रिकॉर्ड याफ्ता लोगों को गिरफ्तार किया है, तकरीबन 65,000 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की हैं और इसके अलावा हमने मशकूक अफराद को भी मौके पर चेक किया है, जिनकी तादाद बहुत ही ज़्यादा है। बिल्कुल ठीक है। SHO फैक्टेरिया शबीर अवान भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं इनकी हदूद में ये नाकाबंदी की गई है, स्नैप चेकिंग का सिलसिला जारी है। सर, आपकी तरफ से क्या इम्प्लीमेंटेशन की जा रही है? एक तरफ क्राइम बहुत तेजी से बढ़ रहा है, दूसरी तरफ कोरोना SOPs पर भी अमल दरामद करवाना है, तो इस सारी सूरत हाल को आप किस तरह देख रहे हैं? लेकिन सबसे पहले पुलिस का जो प्राइम मोटिव है वो क्राइम कंट्रोल है। इस तरह से स्नैप चेकिंग मुख्तलिफ जगह पर DH साहब ऑपरेशन CCTV साहब के हुक्म के मुताबिक जो हमारे हॉट स्पॉट्स हैं जहाँ पे क्राइम ज़्यादा होता है, तो उससे पहले या उसकी उस जगह पे हम लोग नाकाबंदी करते हैं ताकि मशकूक अफराद को जो हुलिया जात अनाउंस होते हैं, किसी जगह पे वारदात होती है, पैटर्न जो है प्रॉपर वारदात का पैटर्न उसको मद्देनजर रखते हुए सबको ब्रीफ करके तो हम नाकाबंदी करते हैं। आपके थाने की हदूद में कितने मशकूक अफराद गिरफ्तार हुए दौरान मोटरसाइकिल चेकिंग, क्योंकि रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा है? बिल्कुल जी, मशकूक अफराद में वो लोग हैं जो अपना इस जगह पे मौजूदगी का कोई प्रॉपर कोई जवाब हमें नहीं दे सकते, तो डेली बेसिस पे तकरीबन 15 से 20 लोग जो है डेली बेसिस पे हम लोग गिरफ्तार करते हैं नाइट नाकाजात के हवाले से। दूसरी तरफ SOPs के हवाले से कितनी खिलाफवर्जियाँ की जाती हैं शहरियों की तरफ से और पुलिस इम्प्लीमेंटेशन किस तरह कर रही जी है? बिल्कुल, जब कोरोना SOP पे सख्त किस्म का इम्प्लीमेंटेशन था तो हमने दर्जनों के हिसाब से जो है वो कोरोना SOP की खिलाफवर्जी पर FIR वो हमने दर्ज की है। बिल्कुल ठीक है। SHO शबीर अवान स्नैप चेकिंग का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। SP कैंट साहिद अजीज हमारे साथ हैं। सर, शहरी भी साथ हैं, उनसे भी आप ज़रा इस्तफसार कीजिए कि किस तरह पुलिस का बिहेवियर है, क्योंकि पुलिस से शिकायत रहती हैं आवाम को। आवाम से ज़रा बात करें किस तरह कोई बेटा आपका क्या बाइक को रोके हो? बाइक के कागज हैं आपके पास? जी, चेक करवा रहे हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं? जी। आप उसको हमेशा कैरी करते हैं? जी। चलिए, तो आपको किसने रोका है? उसकी वजह से आप खुद भी हैं, इसने आपसे कोई क्या मसला नहीं सर, ये तो चेक करना होता है। ठीक है। आईडी कार्ड चेक करते फिर जाने देते हैं, कोई मसला तो कोई नहीं। आपको प्रॉब्लम तो नहीं आया इस हवाले से? आप पुलिस के रवैये से मुतमिन हैं? बिल्कुल SP कैंट ऑपरेशन पुलिस के रवैये के हवाले से आवाम से राय ले रहे हैं कि किस तरह का रवैया है दौरान चेकिंग। जब पुलिस की तरफ से शहरियों को रोका जाता है तो बहुत से शहरी पुलिस के इस रवैये से तंग हैं कि वो बिला वजह रोक लेते हैं, लेकिन वो उन्हीं की हिफाजत के लिए सड़कों पर मामूर हैं और गश्त की सूरत को भी यकीनी बनाते हैं। यहाँ पर शहरी मौजूद हैं, इनकी चेकिंग की गई है, मशकूक जानते हुए रोका गया, लेकिन इनको दौरान चेकिंग क्लियर होने के बाद अब छोड़ दिया जा रहा है। तो ये पुलिस की तरफ से आपको इंदराज किया जा रहा है, ये आप देख रहे हैं कि ये डाटा मेंटेन किया जा रहा है। जो भी यहाँ से मशकूक शख्स या मोटरसाइकिल सवार गुजरता है तो उसको रोक कर चेक किया जाता है, लेकिन अगर उस पर कोई मुकदमा या किसी किस्म का एलिगेशन साबित नहीं होता तो फौरी तौर पर उसको रिलीज कर दिया जाता है। तो ये आप देख रहे हैं कि बड़े स्मूथली यहाँ पर नाकाबंदी की गई है, स्नैप चेकिंग की गई है। और हम एक बहुत अहम सर बात आपसे जानना चाहते हैं कि कैंट डिवीजन में डकैती, चोरी और स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती वारदातों के बाद शहरी खौफ में मुब्तला हो चुके हैं। क्रिमिनल्स को नकेल डालने के लिए आपकी तरफ से क्या स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है ताकि शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और वारदातों को कंट्रोल किया जाए? देखिए, मैंने जैसे पहले बताया, सबसे इंपॉर्टेंट तो हमारा ये क्राइम कंट्रोल का मैकेनिज्म हमारे स्नैप चेकिंग पॉइंट्स है, क्योंकि तमाम वारदातों के अंदर मोस्टली ये देखा गया है कि मोटरसाइकिल इस्तेमाल किया जाता है। तो ये स्नैप चेकिंग पॉइंट्स हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। इससे हमारे क्राइम में तकरीबन 1/2 से ज़्यादा कमी देखने में कमी आई है 2021 में। डकैती की कितनी वारदातें हुई हैं दौरान मैं इस बताता रमा हूँ साल कि हम चूँकि एक शहरियों की शिकायत ये भी होती है कि पुलिस जो है वो FIR के दराज को क्राइम का बेंचमार्क समझती है, और अगर FIR पुलिस ना दे तो पुलिस कहती है कि हमने क्राइम कम कर दिया है। इसी चीज़ के हवाले से मैं ये बात आपसे यहाँ पे कर रहा हूँ कि हम अब अपने क्राइम को जांचने के लिए FIRs को नहीं देखते, बल्कि हम 15 कॉल्स को देख रहे हैं, बिकॉज 15 कॉल्स तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में की जाती हैं।
हैं तो उन 15 कॉल्स को रोकने का कोई इख्तियार पुलिस के पास नहीं है। इसलिए हम 15 कॉल्स के हवाले से मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि क्राइम के हवाले से जो 15 कॉल्स की जाती हैं उनका तनासुब तकरीबन 1.5 से नीचे गिर गया है, विच मीन्स कि हमने तकरीबन 33% से ज़्यादा क्राइम पर काबू पाया है साल 2021 में। ठीक है, तो फैक्ट एरिया पुलिस और दीगर जो आपके थाने के मौजूद हैं आपके हदूद में, बहुत से थाने ऐसे हैं जो हालत ज़ार में हैं और बहुत थाने ऐसे भी हैं जिनकी मॉडल अमारत कायम हो चुकी है, लेकिन जो मॉडल थाने हैं वहाँ के पुलिस मुलाजमीन ज़रा ईजीली वर्किंग कर सकते हैं एनवायरनमेंट अच्छा होने की ज़रूरत में, लेकिन जहाँ हालत ज़ार है, थानों में वसाइल मौजूद नहीं है, तो उसके लिए आप क्या इक़दाम एज अ SP क्या कर रहे हैं? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह अब लाहौर पुलिस के जो मोस्टली थाना जात हैं वो बहुत अच्छी कंडीशन में है। थाना जात की जो भी मेंटेनेंस है वो CCPO लाहौर की फर्स्ट प्रायोरिटी है। आपने देखा होगा कि CCPO साहब तमाम थाना जात को रैंडमली विजिट कर चुके हैं, लाहौर के तमाम थाना जात को, जिसके ऊपर उन्होंने हम तमाम SPs को, STPOs को, इवन SHOs को इस बात का जिम्मेदार बनाया है कि थाना में नंबर 1 साइलिन को किस तरीके से वेलकम किया जाता है, उनके मसाइल को कैसे हल किया जाता है। उसके बाद थाने में सफाई सुथराई के क्या इंतजाम हैं, हमारी अपनी फोर्स की वेलफेयर के हवाले से, उनके रहन सहन के हवाले से, उनके खाने पीने के हवाले से क्या अरेंजमेंट्स किए गए हैं, इन तमाम बातों को बड़ा हाईली प्रायोरिटाइज किया गया है। सर, कोरोना SOPs की मद में पुलिस मुलाजमीन रिश्वत का तकाजा करते दिखाई देते हैं, बहुत से केसेस रिपोर्ट भी होते हैं। शहरियों की दरख्वास्त पर आपकी तरफ से कभी कार्रवाई अमल में लाई गई, उनको सजा दी गई, उनको मुअत्तल किया गया? जी देखिए, कोरोना SOPs की इम्प्लीमेंटेशन तो बेसिकली पुलिस करती है ज़िले इंतज़ामिया के साथ मिलकर। हमारे साथ जो भी ज़िले इंतज़ामिया के रेप्स मौजूद होते हैं उनको अपने साथ रखते हुए हम कोरोना की वायलेशन को क्रैक डाउन करते हैं और उसके इस बात को इंश्योर करते हैं कि तमाम SOPs को इम्प्लीमेंट किया जाए। इस हवाले से कुछ कंप्लेंट्स भी सामने आती हैं, उन कंप्लेंट्स को इंडिपेंडेंटली हम उनकी इंक्वायरी करवाते हैं एक रिस्पॉन्सिबल टीयर के ऊपर, कम अज़ कम DSP लेवल पे या SP लेवल पे। इसके अलावा डिफरेंट ऑफिसर्स के पास डिफरेंट कंप्लेंट सेल बने हुए हैं। CCP ऑफिस में कंप्लेंट सेल है, DIG ऑपरेशंस के ऑफिस में, इवन IG ऑफिस में भी एक कंप्लेंट सेल बना हुआ है। उन कंप्लेंट सेल की जो एप्लीकेशन इस हवाले से आती है कि किसी पुलिस मुलाजिम ने रिश्वत का तकाजा किया है, तो उसको हम एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर से एक इंडिपेंडेंटली इंक्वायर करवाते हैं और उस रिस्पॉन्सिबल टीयर से जो जवाब आता है, अगर उससे कंप्लेनेंट मुतमिन ना हो तो हम उसको हायर टीयर पर शिफ्ट कर देते हैं, जिससे उस कंप्लेनेंट की तसल्ली हो जाती है। बिल्कुल ठीक है, वो कंप्लेंट की तसल्ली के हवाले से हम थाने में भी जाएंगे और वहाँ के हालात भी देखेंगे कि किस तरह एंटरटेन किया जा रहा है। लेकिन एक बहुत बड़ा क्राइम फैक्ट एरिया के हदूद चुंगी अमरसदू शंघाई ब्रिज पर हो रहा है, जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा है। वहाँ से अब फैमिलीज भी गुजरती हैं, बच्चे भी गुजरते हैं, उन पर बड़ा बुरा असर पड़ रहा है। वहाँ पर क्रैकडाउन करने की कभी गुंजाइश रखी है अपने फैक्ट एरिया पुलिस की तरफ से, कभी कार्रवाई अमल में लाई गई? मैं इस बात को पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन लोगों की तरफ से आपके पास इन्फॉर्मेशन है ना यहाँ पे? जी बिल्कुल, हमें ये इन्फॉर्मेशन फ्रीक्वेंटली मिलती रहती है और जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिलती है हम अपनी प्रॉपर तमाम SOPs फॉलो करते हुए तमाम जगहों पे क्रैक डाउन करते हैं, इस हवाले से पर्चे देते हैं और इस बात को इंश्योर करते हैं कि इन तमाम पर्चों में जो लोग गिरफ्तार हों उनको प्रॉपर कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए ताकि वो दोबारा ये काम शुरू ना कर सकें। सर, आपके हदूद चुंगी अमरसदू बेच शंघाई ब्रिज पर जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा है, वहाँ पर जो खड़े होने वाले लोग हैं, वहाँ से अब शंघाई ब्रिज से फैमिलीज भी गुजरती हैं, बच्चे भी गुजरते हैं, उन पर बड़ा बुरा असर पड़ रहा है। तो आपकी तरफ से रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाई अमल में लाई जा रही हैं? बिल्कुल, हमने उसको प्रॉपर एक तो प्रिवेंशन, एक तो डिटेक्शन, हम जो इस तरह के मामला वालों के खिलाफ हमने कार्रवाइयाँ भी की हैं। और कितने मुकदमा दर्ज किए हैं जिस्म फरोशी करने वालों के? ये 8 मुकदमे अभी जो है बगामा 3 हफ्तों में हो चुके हैं। और इसके अलावा हमने वहाँ पे प्रॉपर पिकेटिंग का सिस्टम भी लगाया हुआ है ताकि वहाँ पे किसी को खड़े ही ना होना दिया जाए। वो एक तो क्राइम पॉकेट भी के हवाले से भी वहाँ पे चेकिंग होती है और इस किस्म के जो मामला में जो लोग इन्वॉल्व हैं, इस धंधे में इन्वॉल्व हैं, वो वहाँ पे उनको खड़ा ही नहीं होने दिया जाए। बिल्कुल ठीक है, पुलिस की तरफ से कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। जिस्म फरोशी के धंधे के हवाले से जो इंकशाफ हुआ था चुंगी अमरसदू शंघाई ब्रिज पर, उस हवाले से अब पुलिस की तरफ से पिकेटिंग की गई है और पुलिस की नफरी भी वहाँ पर वक्फे से लगाई जाती है और गाय बगाए चेकिंग का सिलसिला जारी है। और ये मेन शारा रोड पर भी पुलिस की तरफ से अवाम की हिफाजत के लिए स्नैप चेकिंग का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। अब हम SP कैंट ऑपरेशन साइद अजीज के साथ मुख्तलिफ थानों का विजिट करेंगे और वहाँ पर शहरियों की दाद रसी के लिए पुलिस क्या इक़दाम बरोए कार ला रही है वो भी आपको दिखाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। सर, अब आप थाना डिफेंस ए का विजिट कर रहे हैं,
کہا یہ جاتا ہے کہ تھانے میں آنے والے سائلین کی داد رسی کو یقینی بنانے کے لیے فرنٹ ڈیسک بنا دیا گیا ہے، فوری طور پر داد رسی کو یقینی بنایا جاتا ہے. تو سائلین تو یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، سائلین اپنی درخواستیں لے کر آتے ہیں اور درخواستیں مارک ہو جاتی ہیں متعلقہ تفتیشی کو، لیکن جو تفتیشی حضرات ہیں وہ ڈیلنگ ٹیکٹکس یوز کرتے ہیں. اگر وہ اپلیکیشن آ جائی ہے تو 3-4 دن بعد جا کے کال آتی ہے ان کو، تو وہ جو پریکٹس ہے اس کو کس طرح ختم کر رہے ہیں؟ جی دیکھیں 3-4 دن بعد کا تو سوال اس لیے پیدا نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس ہر درخواست کو ہم چیک کرتے ہیں کہ وہ کتنی دیر پینڈنگ رہی ہے. ہمارے پاس ڈی ایس پی لیول کے اوپر ایک میکینزم موجود ہے کہ اگر اس درخواست کے اوپر 3 دن تک کسی بندے کو کال نہیں گئی اور وہ پینڈنگ جا رہی ہے تو اس کا ایک الارم ریز ہو جاتا ہے. اس لیے یہ پاسبل نہیں ہے کہ اس بندے کو 3 دن کے لیے کال نہ آئے. ایٹ ٹائمز کمپلیننٹ کی اپنی مصروفیت کی وجہ سے یا فالو اپ نہ کرنے کی وجہ سے اپلیکیشن کی پینڈنسی آتی ہے، لیکن ادروائز ہمارے تمام آئی اوز ان کمپلیننٹ سے رابطہ کر کے ان کا جو بھی ایشو ہوتا ہے اس کو سالو کرنے کی پوری کوشش کریں. بالکل، یہاں پہ کمیونٹی گائیڈ آفیسر بھی موجود ہیں اور نیا انیشیٹو لیا گیا ہے سی سی پی او لاہور کی طرف سے. آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ اگر کوئی سائل آتا ہے تو اس کی مدد کس طرح کی جاتی ہے؟ اگر کوئی سائل آتا ہے تو فوراً اس کو ریسیو کرتے ہیں. کوئی گھبراہٹ میں ہے تو اس کو پانی پلا دیتے ہیں، اس کو گھبراہٹ کم ہوگی تو اس کی اپلیکیشن اگر لکھوانا چاہتا ہے وہ خود اپلیکیشن لکھتے ہیں، خود فرنٹ ڈیسک اس کو مار کروا کے کوئی آئی او سے ملاقات کروانی ہے اس سے وہ کمیونیکیٹ آئی او سے بھی کرتے ہیں اور اس کو فردر گائیڈ بھی اس کا اسسٹنس رکھتے ہیں. تو 70 سے زائد درخواستیں پینڈنگ ہیں، تو کبھی تفتیشی افسر سے پوچھا کہ اتنے ڈیلے کیوں کر دیا آپ نے درخواست؟ ہاں، یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ سائل درخواست دے کے واپس پھر پرسوں خود نہیں کرنا چاہتے، اس وجہ سے کوئی ڈیلے. ایس ایچ او ڈیفینس سے میرے ساتھ ہیں اور ماڈل تھانہ ہے اور یہاں پر سائلین کی داد رسی کو یقینی بنانے کے لیے فرنٹ ڈیسک قائم کیا گیا. ایس پی صاحب وزٹ کر رہے ہیں، سائلین سے بات بھی کی اور اب ہم ایس ایچ او سے بات کریں گے. سر، درخواستوں کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، 70 سے زائد درخواستیں ہیں جو پینڈنگ ہیں. کیا نفری کی شارٹیج ہے یا ہم انصاف دینے میں دیری کرتے ہیں؟ انصاف دینے میں بالکل دیر نہیں. جیسے ایس پی صاحب نے بتایا کہ یہاں پہ ہمارا ایک ای ٹیگ لگ جاتا ہے، اس کی مانیٹرنگ شروع ہو جاتی ہے. ہمارے پاس ڈیلی ایوریج کی اپلیکیشن آتی ہے 60 to 70. تو 70 آپ ایک دن کی بھی دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ 70 پینڈنگ ہے. ہمارے پاس ان کو ڈسپوز کرنے کا ٹائم 3 دن کا ہے، تو پینڈنگ نہیں ہے کیونکہ آپ کو روزانہ 60 سے 70 اپلیکیشن ریسیو ہو رہی ہوتی ہیں تو وہ اس کو پینڈنگ شو کر رہے ہوتے ہیں. 3 درخواستیں چوری کی ہیں، وہیکل چوری کی، اور ان کو بھی ٹائم تقریباً 1 ہفتہ 2 ہفتے گزر گئے ہیں. نامعلوم افراد پر پرچہ درج کرنے میں بھی مشکل ہے. نہیں، ایسی کوئی اپلیکیشن پینڈنگ نہیں ہوتی. جو میں نے ابھی پوچھا فرنٹ ڈیسک کے عملے سے، کہتے 3 درخواستیں پینڈنگ ہیں وہیکل چوری کی. اگر وہ کسی کو مارک ہوئی ہیں اس کا ایک طریقہ کار تو اس سے پوچھتے ہیں آپ؟ اس کو طریقہ کار ہے کہ ابھی جو نیا سیٹ اپ ہے اس میں جب بھی ہم کوئی ایسی اپلیکیشن ہوتی ہے جو فیک آ جائے یا اس میں کوئی ڈاکومنٹیشن پوری نہیں ہے تو ہم اس کو لکھ کے آگے اے ایس پی صاحب کے پاس اپروول کے لیے بھجوا دیتے ہیں، کیونکہ فائل کرنے کا اختیار اس کے پاس ہے، اس لیے وہ آپ کو پینڈنگ شو ہو رہی ہوگی، ادروائز وہ ڈسپوز ہوگی. ہر آنے والا آفیسر اپنے ایس او پیز کے تحت نئے پروجیکٹ سٹارٹ کرتا ہے، لیکن جو پہلے سے سٹارٹ ہوتے ہیں وہاں پہ پھر ان کی بندش ہونے کے بعد، وہ ختم ہونے کے بعد پھر متاثر ہوتے ہیں پولیس ملازمین بھی اور عوام بھی متاثر ہوتے ہیں کہ وہ کس طرف جائیں. تھانے آئیں اور پولیس ملازمین آخر کس کے کہنے پہ کام کریں، کافی مشکلات ہیں. جی، میں اس میں جیسے آپ نے بات کی کہ پچھلے پروجیکٹس کو شیلف کر دیا جاتا ہے، اس میں اس طرح سے ہے کہ اب جیسے ہمارا سی ایم ایس کا پروجیکٹ ہے، یہ پہلی جو ہے وہ ہائرارکیز میں یہ پروجیکٹ بنا. ابھی بھی یہ پروجیکٹ نہ صرف سسٹین کر رہے بلکہ اس پروجیکٹ کو ڈفرینٹ انیشیٹو کے ساتھ انٹیگریٹ کیا جا رہا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آئی جی صاحب کا ایک نیا انیشیٹو ہے کہ 15 کالز کو بھی آپ اپلیکیشن تصور کیا جائے گا. یعنی اب ایسا نہیں ہوگا کہ پولیس کہے کہ 15 کال آنے کے بعد بھی آپ کو تھانے میں آ کے پرچہ کروانا پڑے گا. ہر 15 کال اب ایک اپلیکیشن کی حیثیت رکھتی ہے. تو اس سسٹم کو مزید بہتر کیا جا رہا ہے جیسے جیسے آئی ٹی کا سسٹم ایوالو کر رہا ہے. پنجاب پولیس کا انفراسٹرکچر جو بہتر ہو رہا ہے. مین ایشو جو ہے وہ جو سائلین کو مشکل پیش آتی ہے، پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ یہی ہے کہ تھانے والے پرچہ درج نہیں کرتے. اگر پرچہ درج ہونے والا ہے تو اس کو درج کروانے کے لیے سفارش ڈھونڈنی پڑتی ہے. سفارش پھر آپ تک آتی ہے، پھر آپ کی تعاون سے آپ کی تفتیش کے بعد ایس ایچ او کو یا متعلقہ تفتیشی کو حکم جاری ہوتا ہے، پھر جا کر مقدمہ درج ہوتا ہے. اس میں ایسا ہے کہ دیکھیں سسٹم کو امپروو کرنے کے لیے ایفرٹ ہمیشہ جاری رہتی ہے. سسٹم کے اوپر جو سپروائزری ٹیئر موجود ہے، ڈی ایس پی، ایس پی، ایس ایس پی، ڈی آئی جی، سی سی پی او لاہور، ان تمام ٹیئرز کے اوپر جو ہے وہ نہ صرف سپروائزری میکینزم جو ہے اس کو امپروو کیا جا رہا ہے بلکہ جو گراؤنڈ لیول کے سپروائزری آفیسرز ہیں جن کے اندر ڈی ایس پی اور ایس پی آتے ہیں، ان کے پاس اس وقت جو ہے وہ ہمارے پاس سٹاف بھی اویلیبل ہے جو اس چیز کو انشور کرتا ہے کہ تھانے میں دی گئی جو درخواست ہے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے. تو میں یہ بات آپ کو
بالکل گارنٹی کے ساتھ کرتا ہوں کہ اس وقت اگر پنجاب پولیس کا سروس ڈیلیوری کے حوالے سے کوئی ایک ایجنڈا سب سے امپورٹنٹ ہے تو وہ اس وقت تھانہ جات کے اندر جو اپلیکیشنز آتی ہیں سائلین کو فیسیلیٹیٹ کرنا، ان کی درخواستوں کو پایہ تکمیل تک پہنچانا تاکہ اس سے ان کی تسلی ہو، یہ ہمارا فرسٹ ایجنڈا پوائنٹ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، جہاں عوام پریشان ہے، دوسری طرف پولیس کی بات کر لی جائے وہ بھی مشکلات سے دوچار ہے۔ ہر پولیس ملازم اپنی ذاتی موٹر سائیکل پر گشت کرتا ہے، پٹرول ڈلواتا ہے اور پھر وہ عوام سے پیسوں کا مطالبہ کرنے کا حق بھی رکھتا ہے۔ میرے مطابق پولیس کیوں نہیں فیسیلیٹیٹ کرتی پولیس ملازم کو؟ دیکھیں یہ وہ باتیں ہیں جو شاید پہلے دور میں کہیں جاتی، میں ابھی دکھا دیتا ہوں، ویلڈ تھیں، لیکن ابھی ہم نے ناکہ لگایا تھا، سارے وہ ذاتی موٹر سائیکلوں پر آئے ہوئے تھے، کوئی مجھے سرکاری موٹر سائیکل نظر نہیں آئی۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ پرانی باتیں ہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ میں جب ایک شخص، میں سمجھتا ہوں کہ وہ پولیس کی وردی پہنتا ہے تو شاید وہ اس وردی میں جو حلف اٹھاتا ہے وہ اس حلف سے زیادہ آن گراؤنڈ ایفرٹ پٹ کر رہا ہوتا ہے، تو اس میں اپنا ذاتی بائک استعمال کر رہا ہے، وہ اپنا فیول استعمال کر رہا ہے، وہ اپنی 8 گھنٹے کی جو اس کی ڈیوٹی آورز ڈیسائیڈ کیے گئے ہیں وہ اس کو 12 گھنٹے 15 گھنٹے تک جا رہا ہے، وہ عوام کی خاطر سڑکوں پر بھی موجود ہے، وہ اپنی جان کو تیلی پہ رکھتے ہوئے ناکہ بھی لگا رہا ہے، وہ کرائم پاکٹس کے اندر سرچ بھی کر رہا ہے، تو وہ ہر لحاظ سے ولنریبل ہے۔ تو میرے خیال میں وہ صرف آپ نے فیول کی بات کی یا بائک کی بات کی، میں سمجھتا ہوں کہ اپنی جان کو تیلی پہ رکھتے ہوئے عوام کی خاطر سڑکوں پر موجود رہنا اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو امن امان کو قائم رکھنا، میرے خیال میں یہ اس پولیس آفیسر کا وہ سرمایہ ہے یا وہ تمغہ افتخار ہے کہ جس کو آپ اسے میرے خیال میں کمپیریزن نہیں کر سکتے۔ کہ آپ کے والد صاحب بھی پولیس سے وابستہ تھے، جی، اب آپ بھی پولیس میں ہیں، حادثاتی طور پر آپ پولیس میں آئے یا والدین کی فرمائش پر آئے؟ جی میں بس یہ سمجھتا ہوں کہ پبلک سروس کا میرا ہمیشہ سے ایک تھا ذہن کہ میں اپنی ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد پبلک سروس کو جوائن کروں، تو پبلک سروس میں ظاہر ہے پولیس میں سروس ڈیلیوری کا عوام کو آن گراؤنڈ ریلیف دینے کا اسکوپ سب سے زیادہ ہے، تو شاید یہ وہ وجہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے والد صاحب کی سروس کو دیکھنے کے بعد میں نے ان سے یہ چیز پک کی اور وہ آج یہ وجہ بنی ہے کہ میں نے پولیس کا محکمہ جوائن کیا۔ سر پولیس کو کیا چیلنجز درپیش ہیں اور عام آدمی تک آپ کیا میسج پہنچانا چاہتے ہیں؟ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیس کو جو درپیش چیلنجز، ان کی فہرست تو بہت لمبی ہے، لیکن اگر موٹی موٹی بات کریں تو سب سے پہلے تو جو ہمارا ہیومن ریسورس کی کمی ہے، نفری کی کمی ہے، وہ ہمارا بڑا میجر چیلنج ہے، جس کی وجہ سے ہماری پولیس اوور ڈپلائڈ ہے، اوور اسٹریچڈ ہے، ورکنگ آورز ہمارے 8 گھنٹے سے بڑھ جاتے ہیں، جس کے اندر ہم پہ پرسنلی آن گراؤنڈ جا کے ہر بندہ اپنے لیول پہ ایفرٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ انفراسٹرکچر کے حوالے سے پرابلمس ہوتے ہیں، لاجسٹک سپورٹ کے ایشوز ہیں، لیکن دین اگین ہم اس چیز کو اپنی ہی جو ہمارے پاس لمیٹڈ وسائل اویلیبل ہیں ہم ان کی مدد سے وہ کمی کو پورا کرتے ہیں۔ باقی میں آپ کے پروگرام کے توسط سے عوام کو یہ میسج ضرور دینا چاہوں گا کہ لاہور پولیس آپ کی اپنی پولیس ہے، اور اگر اس پولیس کو اس وقت کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ عوام کی اونرشپ کی ضرورت ہے۔ اگر لاہور کے لوگ، لاہور کے عوام اس پولیس کو اونرشپ دیں گے تو انشاءاللہ یہ اپنے لمیٹڈ ریسورسز میں آپ کو وہ کام کر کے دکھائے گی کہ جس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کی کوئی پولیس ڈپارٹمنٹ وہ ایفرٹ آپ کے لیے پٹ ان نہیں کر سکتا۔ آپ کو عوام سے شکوہ بھی ہے؟ میں نہیں، آپ اس کو شکوہ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اگر عوام یہ اونرشپ پولیس کو دے گی تو انشاءاللہ عوام اس سے خود دیکھے گی کہ پولیس کی کیپیسٹی میں، پولیس کے بیہیویئر میں، پولیس کی پرفارمنس میں، پولیس کی ایفیکیسی میں کلیئر امپروومنٹ نظر آئے گی۔ یہی لاہور پولیس ہے جو انہی لاہور کے عوام کے لیے 319 جانوں کا نذرانہ پیش کر چکی ہے، اور یہ وہ جوان ہے جو اپنی جان ہتھیلی پر رکھتے ہوئے کسی بھی چیز کی فکر کیے بغیر لاہور کی ہی عوام کے لیے سڑکوں پر، لا اینڈ آرڈر میں، کرائم پاکٹس میں، ڈیورنگ دا ریڈز جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ تو اگر یہ پولیس آپ کے لیے اتنی ایفرٹ پٹ ان کرتی ہے اور اپنی جانیں تک قربان کرتی ہے تو میرے خیال میں آپ اگر اس پولیس کو اون کریں گے اور اس کو اونرشپ پرووائڈ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو تو وہ اچھے رویے سے اور پھر سامنے آ سکتا ہے۔ بالکل وہ اچھا رویہ ہوگا تو تبدیلی سامنے آ سکتی ہے اور عوام اسے اون بھی کرے گی۔ جی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بھی اپنے رویے بہتر کرنے ہیں؟ جی بالکل، پولیس میں تو یہ کانسٹنٹ امپروومنٹ کا پروسیس چل رہا ہے، ایٹیٹیوڈنل چینج، ایٹیٹیوڈنل ٹریننگ، اپنا رویہ عوام سے بہتر کرنا، بہتر طریقے سے پیش آنا۔ آئی اوز کے لیے ٹریننگ سے اہتمام کیا جاتا ہے کہ وہ عوام کو بہتر سے بہتر سروس ڈیلیوری دیں۔ بالکل ٹھیک ہے، پولیس کی ذمہ داری ہے انٹرنل سیکیورٹی کو بہتر بنانا اور عوام کی داد رسی کو یقینی بنانا، لیکن یہ تبھی ممکن ہے جب عوام کی داد رسی کے ساتھ ساتھ پولیس ملازمین کو بھی مشکلات سے نکالا جائے، ان کو وہ تمام وسائل دیے جائے جو وہ حق رکھتے ہیں، پھر ہی وہ علاقے میں گشت کو بھی یقینی بنائیں گے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، اور ان کی درخواستوں پر بر وقت مقدمے کا اندراج بھی عمل میں لایا جائے گا۔ لیکن آئی جی پنجاب اس ساری صورتحال پر نظر ڈالیں تو بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں، لیکن سنجیدگی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔